السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 377واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، 2 دن سے میری بات اس کے اوپر چل رہی ہے کہ مسلمانوں نے کسے اور کیوں ووٹ دینا چاہیے۔ رات میں نے جب ایک نیوز دیکھا تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب یہ پتہ چلا کہ اتر پردیش میں ایک امیدوار صاحب نے، جو بڑے پارٹی سے کھڑے ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کی ہمدردیاں مجھے ملے، لوگ میرے ساتھ میں کھڑے ہو اور مجھے ووٹ دے، انہوں نے اپنے سگے بھائی کا گنڈوں کے ذریعے سے مرڈر کروا دیا۔ اچھا، بھائی کا مرڈر کروایا تو کروایا، اس کا الزام اپنے اپوزٹ میں جو امیدوار تھا اس کے اوپر لگا دیا کہ میرے اپوزٹ والوں نے میرے بھائی کا مرڈر کروایا بول کے۔ مگر چونکہ آج ہمارے زمانے میں ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نکل چکی ہے اور اتر پردیش بھی کوئی بہت پیچھے والا اسٹیٹ نہیں ہے، وہاں پہ بھی ساری ٹیکنالوجیز کا استعمال ہوتا ہے۔ وہاں کی پولیس نے سارے فون کالز وغیرہ ریکارڈ کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ایک دن کے اندر اندر ہی سگے بھائی صاحب جو ایم ایل اے کے امیدوار تھے ان کو پکڑا، کیونکہ پولیس کے پاس آلریڈی سارے پروف اور سارے ثبوت پہنچ چکے تھے۔ اب پولیس نے جب اس کو پکڑا، اس ایم ایل اے کے امیدوار کو، تو پتہ یہ چلا کہ اس نے پھر اپنا جرم قبول کر کے یہ کہا کہ میں نے خود اپنے بھائی کا اس لیے قتل کروایا تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں مجھے ملے، اور اپوزیشن والے لیڈر کا نام اس لیے ڈلوایا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ میں کتنا مظلوم ہوں تو وہ مجھے ووٹ دے۔ اسی لیے بس میں نے عوام کی سہانوبھوتی حاصل کرنے کے لیے اپنے جو مخالف امیدوار تھے ان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی سازش رچی اور اس کے اندر وہ فیل ہو گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آج انسان کتے، سور، جانوروں کی سطح سے نیچے گر گیا اپنے مفاد کے واسطے۔ ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے پہلے زمانے میں ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے گدیوں کے لیے اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خون کر دیا۔ لیکن آج کیا ہمارے زمانے میں ہم اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ کتنے دن کی بادشاہت؟ صرف 5 سال کی، اس میں بھی بھروسہ نہیں ہے آپ کی زندگی باقی رہے گی نہیں رہے گی، اس لیے کہ میں آپ کو ایسے کئی لوگوں کی لسٹ سنا سکتا ہوں جو ابھی 2014 میں لوک سبھا کے الیکشن میں کھڑے ہوئے اور بیچارے 5 سال تو کیا 5 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکے، اور وقت سے پہلے کسی کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت آ گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، کسی کو کسی طریقے سے موت آ گئی۔ ایسا کرتے کرتے تقریباً کئی لوگ جو 5 سال کی امید میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بیچارے 5 مہینے کے اندر اندر دنیا سے چلے گئے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کئی ایسے ایم ایل اے کے امیدوار، کئی ایسے نگر ادھیکش کے امیدوار کروڑوں روپئے خرچ کر کے آنے کے بعد میں بیچارے، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے دنیا میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کس کی کب اور کہاں پہ موت آئے گی، اور موت کا فرشتہ ہر ایک کے سر کے اوپر مسلط اور سوار ہے، صرف اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کی روح کھینچنا ہے۔ وہ تو انسان ہے جو آنے والے 10 سال، 50 سال، 15 سالوں کی پلاننگ کرتا ہے، پروگرام بناتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بڑی بڑی سوچتا ہے، خواہشات اس کی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے اور اس سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ تو انسان نے یہ سوچنا چاہیے مگر سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں پر بھی اور دوسرے علاقوں کے اندر بھی، اور جہاں جہاں پہ کارپوریشن کے الیکشن ہے، چاہے وہ ممبئی ہو، پونے ہو اور مہاراشٹر کے دوسرے علاقے ہو، ہر امیدوار اس کے اوپر ایسا نشہ، ایسا جنون سوار ہے کہ وہ ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہے۔
بس اس کا آخری خواب اور سپنا یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں نگر سیوک بن جاؤں، کسی طریقے سے میں ایم ایل اے بن جاؤں، کسی طریقے سے میں ایم پی بن جاؤں. حالانکہ خدمت کا جذبہ نہیں ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو قوم کی، سماج کی خدمت کے لیے نگر سیوک، ایم ایل اے، ایم پی بننا چاہتے ہیں. ورنہ اکثریت آج ہمارے زمانے میں تو ہندوستان کے اندر صرف نام کے لیے، نمود کے لیے اور بس اپنی پوزیشن بنانے کے لیے یہی مقصد ہو چکا ہے ہمارے یہاں الیکشن کا. اسی لیے ایک بہت بڑے انگریز لیکھک، رائٹر جو ہے، انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ بولے ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی میں ایک ڈاکو کو ہٹا کے دوسرے ڈاکو کو موقع دینا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ووٹ ڈالنا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے ایک لوٹنے والے کو موقع دیے تھے، اب اس کی بجائے آپ نے دوسرے لوٹنے والے کی چوائس کی ہے، اس کو پسند کیے. اس کے علاوہ اور کوئی چینجز ہوتے نہیں ہیں. اور یہی ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں بزرگان دین کی اگر سیرت، تاریخ، کتابیں اٹھا کر ہم دیکھیں گے تو ان کو بالجبر وزارتیں دی جاتی تھی تو وہ اس کو لات مار دیتے تھے. اس وجہ سے بادشاہ ناراض ہوتے تھے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بالجبر مامون الرشید قاضی القضات بنانا چاہتا تھا. سارے ججوں کا جج، جو ایک دم چیف جسٹس ہوتا ہے، انہوں نے انکار کر دیا. کہا کہ بھائی مجھے حکومت کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے. دیکھو ایک اللہ والے، حکومت کا عہدہ پیروں میں پڑا ہوا ہے. انکار کرنے کی وجہ سے بادشاہ اور ان کے درمیان میں اتنی تلخیاں بڑھی، اتنی رنجشیں بڑھی. ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو اٹھا کر 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 100 کوڑے ایک زانی، غیر شادی شدہ کو مارنے کا قرآن پاک کے اندر حکم ہے. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی 100 جلدہ جو قرآن نے کہا وہ 100 کوڑے غیر شادی شدہ مرد کو مارنے کا حکم ہے. تو وہ زنا کی سزا کی جو 100 کوڑے تھے وہ حضرت امام احمد ابن حنبل جیسے ایسے اللہ والے کو، ان کے فضائل میں اب میں کیا کیا کہوں آپ کے سامنے. اگر میں بتاؤں تو اتنی باتیں اور اتنے واقعات ہیں کہ وہ اپنے وقت کے کیسے قطب، کیسے ولی کامل تھے، جنہوں نے کئی مرتبہ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی تھی. یہ اس لیول کے اللہ والے تھے. اور ویسے اللہ والے کو ایسا مارا گیا صرف اس لیے کہ حکومت کا عہدہ انہوں نے ٹھکرا دیا. امام ابو حنیفہ کے بارے میں ملتا ہے کہ خود امام ابو حنیفہ کو پیشکش کی گئی کہ آپ بھی جو ہے حکومت کا ایک عہدہ قبول کر لو. انکار کیا اور انکار کرنے کی وجہ سے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور اتنے دن جیل میں رہے کہ ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا. تو یہ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ہیں. اور بھی بہت سارے اللہ والے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے خلاف فتویٰ دے دیا. بادشاہ نے خانقاہ میں جو وظیفہ گورنمنٹ سے ملتا تھا وہ بند کرا دیا. کہا کہ دیکھیں گے 8-10 دن میں دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا. امام صاحب نے فرمایا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باورچی سے کتنے لوگ کھانا کھاتے تھے؟ بولے 3000. آج سے ہمارے یہاں پہ 6000 لوگوں کا کھانا بناؤ اور ڈبل لوگوں کو کھلاؤ. بادشاہ نے 1 مہینے کے بعد اپنے جاسوس کو بھیجا، جاؤ ذرا معلوم کر کے آؤ خانقاہ زندہ بھی ہے یا ختم ہو گئی. جاسوس نے جب آ کر دیکھا تو خانقاہ کے اندر پہلے 3000 کا کھانا بنتا تھا، اب 6000 کا کھانا بننے لگا. تو ہمارے اللہ والے، ہمارے بزرگان دین ایسے تھے کہ وہ بادشاہ دوڑتا ہوا حضرت کے قدموں میں آ کے گر گیا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہماری نظر اسباب کے اوپر نہیں ہے، مسبب الاسباب پر ہے. جو خزانوں کی تم حفاظتیں کرتے ہو وہ ہمارے قدموں کے نیچے ہے. اور جب اس کو اپنا مسلح اٹھا کر دکھایا تو آپ کے قدموں کے نیچے خزانے گڑے ہوئے تھے. تو میرے محترم بزرگوں، ہمارے پرانے بزرگان دین کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ وزارتوں کو، حکومتوں کو اس طرح سے لات مار کے ٹھکرایا کرتے تھے. اتنے لالچی ہم ہو چکے ہیں کہ جو ایریے سے ایک مسلم امیدوار آسانی سے آ سکتا ہے،
وہاں پہ 13 14 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، 15 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کائی کے لیے بھائی یہ خدمت کا کام ہے. نگر سیوک یعنی اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، مگر وہ خدمت کے لیے کوئی نہیں بنتا آج کے زمانے میں. ہر ایک کو لوٹنے کے لیے نگر سیوک بننا ہے، سماج کا استحصال کرنے کے لیے بننا ہے. اس کے لیے تو ایک وارڈ سے جہاں پہ اوریجنل قوم کا خادم، جہاں پہ اوریجنل میں صحیح آدمی آرام سے آ سکتا ہے، زبردستی ووٹ کھانے کے لیے، آپس میں توڑ، آپس میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے 10 15 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ خدمت تھوڑی مقصد ہے، مقصد لوٹنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہی بات جو میں پچھلے 2 دنوں سے کہتے آ رہا ہوں، کھڑے رہنے دو، 10 کو نہیں 15 کو، 15 کو نہیں 50 کو، لیکن امیدوار آپ اسی کو ووٹ دو جو رات میں 2 بجے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہونے والا ہو، جس میں تواضع ہو، جس میں عاجزی ہو، جس میں انکساری ہو، جو زمین پہ چلنے والا ہو، جو گاڑیوں کے قافلوں میں گھومنے والا ہو، جو جس کی روش، جس کے بولنے کا انداز چینج ہو جائے، بدل جائے، جو گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اس کے قدم زمین کے اوپر نہ ٹکے، ایسے لوگوں کو آپ ووٹ مت دو. چاہے اتر پردیش کے لوگ ہو، چاہے بامبے پونے کے لوگ ہو، اپنے ایریے میں. اور سیکولر امیدوار کو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس کے لیے ہم اس بات کی فکر کریں، کوشش کریں کہ کیونکہ یہ لوگ، ان کے اندر خود انسانیت ہوتی نہیں ہے، کوئی ذات دھرم ان کا ہوتا نہیں ہے. سگے اپنے بھائی کا اس نے قتل کروا دیا صرف اس لیے تاکہ مجھے ایم ایل اے کی سیٹ مل جائے اور میں چن کے آ جاؤں. تو اندازہ لگاؤ جو اپنے سگے بھائیوں کے نہیں ہو سکے وہ تمہارے میرے جیسوں کے کیا ہو سکیں گے. کئی ایسے امیدوار ہیں، ان کو دیکھو پہلے. ان میں سے کئی ایسے بلڈر ملیں گے آپ کو جنہوں نے بلڈنگیں بنا کے لوگوں کو بیچ دیے، لیکن بیچنے کے بعد سے آج تک کبھی وہ بلڈنگوں میں جا کے لوگوں کو یہ نہیں پوچھے کہ تم کو پانی کی تکلیف ہے کیا، تمہارے کو اور کسی قسم کی تکلیف ہے کیا، تم کو بلڈنگ کے اندر ساری فیسلٹیز. بلکہ ایسے تم کو آدھے سے زیادہ امیدوار ملیں گے جو آج الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے آدھی ادھوری بلڈنگیں بنا کے لوگوں کو بیچ دیے، اور اس کے بعد بلڈنگ والوں نے چندے کر کے وہاں پہ پانی کا انتظام کیے، دوسرے انتظامات کیے. اور وہ امیدوار آج پورے محلے کی سیوا کے لیے، پورے نگر کی خدمت کے لیے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں. ارے جس نے لوگوں کو بلڈنگ بنا کے دیا، اس نے ان کی خدمت نہیں کیا پیسے لے کر، تو تمہاری کیا خدمت کریں گا؟ تم نے اس کے یہ کرتوت پیسے ہی سمجھنا چاہیے کہ پیسے کے لیے جس نے آدھے ادھورے بلڈنگیں بنا کر اور کنسٹرکشن کر کے لوگوں کو بیچ دیا، وہ اپنے ان کسٹمر کا نہیں ہو سکا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے جو اپنے کسٹمر کے نہیں ہوتے، جن کو بلڈنگ دی ہے وہ ان کو نالیاں اور ان کو پانی نہیں دے سکے، تو پورے محلے کو اور پورے بستی کو اور پورے ایریے کو کیا پانی دیں گے؟ اس کو صرف نگر سیوک بننا ہے، نام کے لیے، نمود کے لیے، بس. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. ایسے بھی جتنے امیدوار ہیں جن کے لوگوں سے معاملات خراب ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی برابر سے خدمت نہیں کرے. ایک ایم ایل اے کے بارے میں دیکھا میں نے، اس کا باپ ٹائر کے پنکچر بناتے بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ 20 لاکھ کی کار میں پرچار کرتے گھوم رہا ہے. تو نیوز چینل والوں نے بتایا دیکھو یہ ہمارے زمانے کے امیدوار ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہو سکا. اس نے اپنے لیے تو 20 لاکھ کی کار خرید لیا، مگر اس کا باپ آج بھی پنکچر جوڑ رہا ہے روڈ پہ ایک درخت کے نیچے. تو یہ اپنے باپ کا نہیں ہوا، یہ تمہارا میرا کیا ہوگا؟ تو ایسے امیدواروں کو ووٹ مت دو اللہ کے واسطے. ان کی فطرت کو سمجھو، ان کے فطرت کو. یہ فطرت انسان کی ظاہر ہوتی ہے یہ تمام چیزوں سے کہ جنہوں نے لوگوں کو فلیٹ اور بلڈنگیں بیچ دی، وہ ان بلڈنگ والوں کے نہیں ہو سکے، ان کسٹمر کے نہیں ہو سکے. تمہارے کیا ہوں گے؟ جننے والے، پیدا کرنے والے ماں باپ کے نہیں ہو سکے تو تمہارے میرے کیا ہوں گے؟ سگے بھائیوں کے نہیں ہو سکے تو تمہارے میرے کیا ہوں گے؟ اس لیے ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ سارے بیک گراؤنڈ پہ غور کرو. بھیکاری مت بنو، 2,000 روپئے لے کے خالی ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے ووٹ کو بیچو مت. 5 سال کے لیے غلامی کو خریدو مت. اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو سمجھو. لوگ تمہارے ہاتھ میں 4 آنے کا چاکلیٹ دے کر تمہارے ہاتھ میں سے سونے کا ڈلہ جو ہے وہ کھینچ کے لے رہے ہیں، یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے یہ تمام باتوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے ابھی سے طے کرو
کہ اپنے کو کیسے امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے ابھی سے، تاکہ تمہارے مائنڈ میں یہ بات فٹ ہو سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔